کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اتنا تھے کہ کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، وہی بات بولنے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. جواز وغیرہ نکال کے بعد انہیں ٹال دیا، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے. میں 8ویں کلاس سے اپنی جامع مسجد کا مؤذن تھا. ٹھیک ہے. ہاں، وہاں پر اذان وغیرہ بھی دیتا تھا، جمعے کی اذان وغیرہ. جمعے سے پہلے جانا 1 بجے وہاں پر اذان دینا، نعت وغیرہ کہنا، نعت خوانی کرنا، تلاوت کرنا، مطلب آدھا پونا گھنٹہ کرتا رہتا تھا. پھر کبھی کبھار نعت پڑھ لیتا تھا. عشاء کی اذان دے گے نا، نعت کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ڈیلی عشاء کی اذان دینے کے بعد نعت پڑھ لیا کرتا 5-7 منٹ میں. الحمدللہ نعت خوانی میں بھی میرے ضلع لیول پہ 3rd پوزیشن ہے. انہی دنوں جب میں نے رفع الیدین شروع کیا تھا، انہی دنوں میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اللہ اکبر. ہاں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا. بار بار وہ باتیں کرتے تھے، ابو کو پریشان کرتے تھے. میں نے انہی دنوں کم از کم 6 مہینوں کے لیے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. بار بار لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. وہ تو کہتے ہوں گے تکی جو ہی تو دین تو ہٹے ہیں تکی. بالکل. اللہ اکبر. ہوئے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھجن؟ محمد اسد نواز. محمد اسد نواز. اسد نواز بھائی کہاں سے ہو؟ میں ضلع ملتان تحصیل شجاباد سے. ملتان اور تحصیل ضلع شجاباد. ویلکم جی اسد بھائی. بڑا لمبا سفر ہے جی ملتان کا بھی ماشاءاللہ. جی بالکل. اور کتنے دوست آئے ہو؟ 3 دوست ہیں. جی سفر ٹھیک رہا؟ الحمدللہ ٹھیک رہا. چلو اسد کیا کرتے ہو آپ؟ میں الحمدللہ سولر انجینئر ہوں. ماشاءاللہ جی. اور گھر سے جو دین ملا، جی جو گھر کا ماحول تھا وہ کیا تھا؟ بریلویت. بریلویت. جی اور ملتان میں تو ویسے بابے عروج پہ ہیں. بالکل. ولی ملتان کے ولی. جی بالکل. باقی شہروں کے ولی 2 نمبر، ملتان کے 1 نمبر ہے نا. مشہور پہ ایسے ہے. اچھا، اب بریلویزم گھر کا ماحول ہے جی. اور ملتان کے رہنے والے ہیں آپ. جی ٹپیکل بریلوی ہوں گے. جی بالکل. یہی وہ جو سارا کچھ بریلویت میں چلتا ہے. مطلب اتنا تھے کہ کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، وہی بات. بولنے نہیں دیتے. ہاں، بولنے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا. جواز وغیرہ نکال کے بعد انہیں ٹال دیا، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے. کیا ہوا؟ کیسے لائف بدلی؟ میں اس وقت 9th کلاس میں پڑھتا تھا. علی بھائی کا لیکچر آیا ایک داڑھی سے متعلق، کہ انسان کی داڑھی کے مطلب جو مٹھی ہوتا سنت، اور مطلب فرض اتنی ہے کہ چہرہ چھپا ہوا ہو. اس سے تھوڑا بہت سنتے پھر اسی سے مطلب شوق زیادہ بڑھ گیا. پھر میں نے 1 سال بعد مطلب 10th کلاس میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. اور جو ہمارا ہیڈ ماسٹر تھا اسکول کا، اس نے مجھ سے سوالات وغیرہ کیے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا جو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ ان کے ریفرنس وغیرہ دے دیں، اور جو میں پڑھتا ہوں وہ میں آپ کو ریفرنس وغیرہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا آپ قرآن پاک وغیرہ ترجمے سے تو نہیں پڑھے ہوئے نا، علماء سے بحث نہیں کرتے. میں نے کہا اچھا. میں نے پھر انہیں کہا چلو مجھے ہفتے کا ٹائم دیں، میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا. ہفتہ گزر گیا، کیا مہینہ گزر گیا، انہوں نے پھر بحث کرنا ہی چھوڑ دیا. یعنی جو آپ کو نہیں آیا؟ جی جواب نہیں. علماء کا. جی. اچھا. نہیں، انہوں نے بحث کرنے چھوڑ دی ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھ سے. وہی. جی وہی. اچھا، اب مجھے بتاؤ کہ آپ کو انجینئر صاحب کی کچھ باتیں اچھی لگی، جس سے آپ نے نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیا اور سارا کچھ. جی. یہی پہلا تعارف تھا انجینئر صاحب کا، وہ جو آپ نے بتایا کہ 9th میں تھا اور میں نے وہ داڑھی سے متعلق ویڈیو دیکھی، یہ پہلا تعارف تھا؟ جی پہلا تعارف سر. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جب آپ نے ان کو سننا شروع کیا تو پھر آہستہ آہستہ عقائد و نظریات کی اصلاح ہونا شروع ہوگی. ظاہر بات ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے. جی بالکل.
گھر والوں جو ہے ان کا ماحول تو یعنی گھر کا جو ماحول تھا وہ تو تھا بریلویزم، ادھر کیسے آپ نے ان کو ٹیکل کیا گھر والوں کو؟ انہوں نے نہیں کہا یار موڑے نو کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ مسئلے مسائل بتاؤ نا، وہی تو سننے بیٹھے ہیں۔ ہاں، میں 8ویں کلاس سے اپنی جامع مسجد کا مؤذن تھا، ٹھیک ہے، ہاں، وہاں پر اذان وغیرہ بھی دیتا تھا، جمعے کی اذان وغیرہ، جمعے سے پہلے جانا 1 بجے وہاں پر اذان دینا، نعت وغیرہ کہنا، نعت خوانی کرنا، تلاوت کرنا، مطلب آدھا پونا گھنٹہ کرتا رہتا تھا۔ پھر ایسے ہی چلتا رہا، جب میں نے رفع الیدین شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے، یہ اذان ہماری مسجد میں نہ دیا کریں۔ تو آہستہ آہستہ پھر میں نے سال بعد وہ اذان دینی ہی چھوڑ دی۔ پھر کبھی کبھار نعت پڑھ لیتا تھا، عشاء کی اذان دے گے نا، نعت کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ڈیلی عشاء کی اذان دینے کے بعد نعت پڑھ لیا کرتا 5-7 منٹ کی۔ الحمدللہ نعت خوانی میں بھی میری ضلع لیول پہ 3rd پوزیشن آئی تھی، نعت خانے میں؟ ہاں، نعت خوانی میں ماشاءاللہ اچھی آواز تھی۔ پھر انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، میں نے پھر وہ نعت خوانی بھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے چھوڑ دی۔ شوقیہ کرتے تھے نعت خانی؟ جی جی، اچھا، یہ پروفیشن؟ نہیں شوقیہ۔ بعض بندے پیسے سے لے کے پڑھتے ہیں نا؟ مجھے محفل وغیرہ پر وہاں پر بلاتے تھے، رفع الیدین کے جب کرتا تھا نا 11th کلاس میں، پھر بھی وہ مجھے محفلوں وغیرہ میں بلاتے تھے نعت خوانی کرنے کے لیے۔ پھر پیسے وغیرہ جو دیتے تھے نا، میں ان کے مولوی کو ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا، خود 10 روپے بھی نہیں رکھتا تھا۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا، اب آپ کو تو بات سمجھ میں آ گئی، جی اب آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو سمجھانا شروع کیا؟ جی الحمدللہ سمجھاتا ہوں، کچھ باتوں سے ایگری تو کرتے ہیں اور کچھ سے نہیں کرتے۔ پھر وہ بہت زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو گئے تھے ہمارے گھر میں، لڑائیاں وغیرہ، اور باہر کے مولوی وغیرہ آتے تھے کہ آپ کا بچہ خراب ہو گیا، قادیانی ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ اب نہیں، کیا مسئلہ تھا ملوں کو آپ کے خراب ہونے سے؟ کیا مسئلہ تھا کہ گھر آ رہے ہیں گھر کہ آپ کے بچے نے رفع الیدین شروع کر لیا ہے، باقیوں کو نہ خراب اپنے کر؟ مسلک سے ہٹ گیا ہے، ہاں، یہ اچھا بچہ تھا، نعت خوانی کرتا تھا، مؤذن تھا، سارا کچھ کرتا تھا، اسے کیا ہو گیا اب؟ ہاں، انہی دنوں جب میں نے رفع الیدین شروع کیا تھا، انہی دنوں میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بار بار وہ باتیں کرتے تھے، ابو کو پریشان کرتے تھے۔ میں نے انہی دنوں کم از کم 6 مہینوں کے لیے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، بار لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ تو کہتے ہوں گے تکی جو ہی تو دین تو ہٹے ہیں تکی۔ بالکل، اللہ اکبر، ہوئے ہوئے ہوئے، بڑے امتحان ہے جی، یہ بھی بڑے امتحان ہے۔ پھر میں راتوں کو بہت زیادہ روتا تھا، کتنی بار 1 ہفتہ لگاتار رویا ہوں میں اسی وجہ سے۔ میں نے کہا اگر میں اچھا، کیا کہتے تھے ویسے؟ یہ تو میں نے تو اپنی طرف سے کہا نا، میں تو وہ سین ایک دم امیجن کر کے ذرا خوف آ گیا۔ کیا ہوا یہ بھی بتاؤ نا ذرا۔ مطلب وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں، جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے کہا میں نے پھر یہ چھوڑا، تو کیا ہوا اس وقت؟ ایکچولی ہوا کیا؟ وہ مطلب وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ مطلب میں بریلویت سے تعلق رکھتا تھا نا، پھر وہ سارے ایک ہی ہو جاتے ہیں، کوئی بریلوی علماء وغیرہ آ گیا، اسے لے کر آ گئے ہمارے گھر۔ پہلے میں سوچتا تھا یہ تو دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو ایک ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں اسے کیا ہو گیا، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں، بس یہی مسئلہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اصل وجہ یہی تھی کہ آپ رفع الیدین سے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے چھوڑا کیوں پھر؟ پریشر کی وجہ سے؟ نہیں، ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی نا، میں نے کہا انہیں ٹینشن نہ ہو میری وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے لیے میں نے 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے سال بعد پھر 6 مہینے بعد پھر سٹارٹ کر لیا تھا۔ ابو ٹھیک ہو گئے؟ جی الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، ابو تو ٹھیک ہونے دی دیر سے ہیں الحمدللہ، اب 5 سال ہو گیا رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب وہ ختم ہو گیا، وہ مولوی شولوی گھر آنا؟ نہیں، ابھی گھر نہیں آتے، بس باہر کی مسجد میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ہاں، سارا کچھ چلتا ہے۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے ایک دیوبندی عالم سے یہ میری بحث ہوئی تھی اور ایک بریلوی سے۔ اچھا، میں نے وہ اندھا دھند پیروی کے جو انجام ہیں ان میں علماء کے نظریے لکھے ہوئے ہیں، میں نے انہیں نوٹ کرایا۔ میں نے کہا ان کے جواب دے دیں مجھے، اب اگر آپ سچے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں پھر دیں گے آپ کو۔ ایک نے تو اتنا بحث کرنی سٹارٹ کر دی، وہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی نا انہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 255 سنائی، اور سورہ الانعام آیت نمبر 159 کا ترجمہ سنایا، اور اس کے علاوہ سورہ الحج آیت نمبر 78 کی وہ آیت سنائی۔ میں نے کہا اللہ پاک نے ہمیں تو مسلم کا حکم دیا ہے نا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں مسلم کا مطلب ہے فرما بردار،
اس میں نام نہیں رکھا گیا آپ کا, آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ فرما بردار ہو. میں نے کہا یار اتنا تو نہ مکرو, مفتی تھا وہ, میں نے کہا اتنا تو نہ کہیں آپ. اس میں الفاظ آ رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, سما کے الفاظ ہیں مطلب اسم تمہارا نام. وہ اس انہی باتوں سے پھر مکر گیا وہ. پھر میں نے کہا یار مجھے بتایا تو صحیح آپ کا کیا عقیدہ ہے. پھر وہ اماموں کی باتیں, 4 امام ہیں, ہم امام ابو حنیفہ کی مقلدین ہیں, یہ ہیں وہ جو بات کہہ دیں ہم انہی کے ماننے, انہی کو مانیں گے, وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. وہی نظریات وہی باتیں ہیں. توبہ جی, چھوڑو ان سے بحث کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ تو یہ کام کرنے نا بالکل عوام الناس پہ کریں, اپنے گھر والوں پہ کریں. جی جی. اچھا اس وقت گھر والوں کا سٹیٹس کیا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو دعوت سمجھ آ گئی ہے؟ بس تھوڑی بہت باتوں سے ایگری تو کرتے ہیں. ہاں کسی نے پراپرلی کوئی رفع الیدین وغیرہ سٹارٹ نہیں کیا. تو اسے یوں ہی ہاں تھوڑی بہت, اتنا توحید کا فرق آیا. ہاں اصل چیز رفع الیدین سے بھی بڑی تو یار توحید ہے. توحید ہے. ہاں ان کو پہلے تو اللہ کا تعارف کرواؤ نا. بالکل کرواتے ہیں الحمدللہ, تھوڑا تھوڑا کبھی مذاق میں, کبھی ایسا ایسا, اور بات سمجھ آ دیتے ہیں انہیں. چلے اللہ خیر کرے گا, آپ دعوت جاری رکھے, کام جاری رکھے. اچھا دوستوں کا آپ کا جو ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے, بعض کزنز بھی ہوتے ہیں, پھر آپ کا اپنے جہاں پہ جاب شاب کرتے ہیں جی, آپ آپ کا اپنا کام کر رہے ہیں, تو وہ وہاں کیا کوئی ایکسپیرینس کوئی ہوا ہو دعوت کے حوالے سے؟ ہاں, ادھر ایک کوئی بتائے نا کوئی. ایک دوست نے مطلب وہ میرے استاد بھی ہیں ہاں سولر کے, مطلب انہوں نے ماشاءاللہ رفع الیدین سے نماز شروع کی تھی, باتیں انہیں ایستا ایستا سمجھ آ گئی. اور انہی کے گھر والوں نے بھی میرے اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے اپنے استاد کو خراب کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سارے دوست ہیں ہمارے علاقے میں, جو 5-7 دوست ہیں جو ماشاءاللہ ابھی انہیں دعوت سمجھ آ گیا, رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں دوست جو ہمارے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڈ. اچھا جی فرسٹ ٹائم آئے ادھر؟ نہیں 3 سال پہلے بھی آیا تھا. 3 سال پہلے بھی آئے تھے. جی جی ٹھیک ہو گیا, یعنی استاد محترم سے ایک دفعہ مل چکے ہیں. جی جی مل چکے ہیں الحمدللہ. یعنی استاد محترم کے اندر جانے سے پہلے. جی جی ہاں ابھی جب یہ بالکل آپ کے استاد محترم کے اوپر ایک جھوٹا کیس بن گیا, ناؤز باللہ 295 سی لگ گئی, جی تو پتہ ہے ڈالا تو رہ کے آئے ہیں, جی تو اس سے پہلے آئے تھے. جی اس سے پہلے آیا تھا. اچھا ویسے جب استاد محترم ڈالا چلے گئے تھے, ایز اے اسٹوڈنٹ کیا سوچتے تھے کیا ہوگا اب؟ بس اس میں جھوٹ بولنے کیا بدل, ہم کہتے ہیں کہ ان سیاسی معاملات وغیرہ ان سے زیادہ تعلق نہیں تھا ہمارا, زیادہ نہیں سنتے تھے. ہم یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ بہتر کرے گا, بس اللہ بہتر کرے. جی چلے اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ آج پھر استاد محترم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ضرور. ابھی اب بیٹھو, جزاک اللہ خیرہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.